امی ہے تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کا سلام ہو۔ فرماتی ہیں عجیب سپنے آئے تو میں نے اس کا چرچا مکے کی عورتوں میں کیا کہ عورتوں بتاؤ کیا تمہیں جب ایام حمل آتے ہیں کیا تمہیں بھی عجیب و غریب سپنے آتے ہیں یا صرف مجھے ہی عجیب و غریب سپنے آتے ہیں؟ کبھی نور دیکھتی ہوں، کبھی سلام سنتی ہوں، کبھی درختوں کے سجدے دیکھتی ہوں، کبھی پتھروں کو جھکتے ہوئے دیکھتی ہوں، یہ سپنے آ رہے ہیں۔ توہم پرستی کی ماری ہی عورتوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی یہ تو ہوتا ہے ایام حمل میں، تم ایسا کرو کہ ایک لوہے کی زنجیر بناؤ اور گلے میں ڈالو تو سپنے نہیں آئیں گے۔ آج بھی عورتیں کہتی کیا کرتی ہیں ایام حمل میں یا ولادت کے وقت میں جو ہے عورتیں کوئی تو لوہے کی چھری سرانے رکھتی ہیں، کوئی چاقو بچے کے سرانے رکھتی ہیں کہ جو ہے جو اس کے اب نظر نہیں لگے گی، اب سے جو ہے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا اس اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسے ہی توہم پرستی ہے، یہ ایسے ہی خیال ہے، وہم ہے، یہ بس اور کچھ نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں عورتوں کے کہنے پر میں نے وہ گلے کی زنجیر بنا کے گلے میں ڈال دی، لوہے کی زنجیر بنا کے گلے میں ڈال دی۔ آج تو میرا نوجوان بھی گلے میں سونے کی چین ڈالتا ہے، سونے کی چین، مرد ہے، سونے کی انگوٹھیاں اور گلے میں سونے کی چین، اور پھر کہتا ہے مولوی صاحب چین مڑگو آئے کو تو تیرے گلے میں سونے کی چین ہے تو چین کہاں سے آئے گا؟ کہ نہیں اے تو ساسو پیرائیں دی ہے، نہیں پیری تو پھر گھرالی ساس کٹے پٹوکر سے۔ یہ جو ہے جو چین اس لیے ہے تیرے سے چین اسی لیے نہیں آ رہا ہے کہ تیرے گلے میں سونے کی چین ہے، اب مرد ہو کر سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ دوستو میرے نوجوانوں، یہ سونے کی انگوٹھیاں نہیں، دوزخ کے آگ کی انگیٹھیاں ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوزخ کے انگارے ہیں۔ تو آمینہ کہتی ہے میں نے وہ لوہے کی زنجیر بنائی اور گلے میں ڈال دی۔ رات کو جب میں سوئی تو سپنے میں، خواب میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے خواب میں آئے اور اس نے اشارہ کیا، انگلی سے یوں اشارہ کیا تو میری وہ زنجیر ٹوٹ کے جا کے دور گری۔ تو میں نے کہا کون ہے بابا جان؟ میں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے یہ لوہے کی زنجیر بنائی تھی، تم کون ہو کہ جو ہے میری زنجیر توڑ دی؟ کہنے لگے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ بیٹی تیرے گلے میں یہ جو لوہے کی چین ہے یہ تجھے زیبا نہیں دیتی، کیونکہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو خرافات اور بدعات اور رسومات کو توڑنے کے لیے اور خرافات کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے تجھے زیبا نہیں دیتا کہ تو جو ہے یہ اپنے گلے میں ڈالے۔ تو خیر واپس آتا ہوں، آپ واپس متوجہ ہو گئی۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرماؤ جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔ اپنے سر کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، سر کے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ ان کانوں میں میرے نوجوانوں ایئر فون ڈالتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ تجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یوں مت سمجھ اکیلا روم میں ہو میں جانوں میرے موبائل کی اسکرین جانے، نہیں، کوئی تجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن جس کو دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اپنے کانوں کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ ہر نمکین خوبصورت شکل کو نہ دیکھو، بچاؤ اپنی بری نظر کو۔ یہ اگر عادت پڑ جائے تو یہ پھر موت تک نہیں چھوڑتی۔ علماء نے لکھا ہے اگر بری نظر کی عادت پڑ جائے موت تک نہیں چھوٹتی، سکرات کا عالم ہے، رشتہ دار ملنے آئے ہیں، سالی بھی ملنے آئی ہے، اس وقت کم بخت مرتے مرتے بری نظر ڈال کے جا رہا ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترک من مخافتی ابدلتہ ایمانا، جو میرے ڈر سے اس بری نظر کو چھوڑ دے گا میں اس کا ایمان بنا دوں گا۔ 4 مہینے پہ وعدہ نہیں کیا کہ ایمان بن جائے گا، بری نظر کے چھوڑنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اگر میرے خوف سے بری نظر چھوڑ دے گا ابدلتہ ایمانا، میں اس کا ایمان بدل دوں گا، ایسا بدلوں گا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اپنے دل میں اس کی مٹھاس محسوس کرے گا، یقیناً اس کا ایمان میں بنا لوں گا۔ اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، نشے میں بڑے بڑے بول نہ بولو۔ گھمنڈ کس بات کا گھمنڈ؟ اور یہ سارے نشے اتر جائیں گے۔
ताना न दे। वैलुल लिकुल्ल हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत व बर्बादी हो उस मालदार ताना देने वाले के लिए जो गरीबों को ताने देता है। तेरे पास में मर्सिडीज कार नहीं है, तेरे पास बोलेरो नहीं है, तेरे पास प्लाट नहीं है, तेरे पास शानदार मोबाइल नहीं है, तूने शादी का प्रोग्राम अच्छा नहीं किया, तेरी माँ मरी तूने कुछ नहीं किया, गरीबों को ताना न दे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत व बर्बादी है उस ताना देने वाले मालदार के लिए। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्दद, जो माल को गिनता है, जमा करता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, सोचता है ये माल हमेशा रहेगा। कल्ला, हरगिज नहीं। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा, ये और तू हुतमा में जलेंगे। और हुतमा क्या है, तुझे क्या पता हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़द्दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। अपनी जुबान को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से शर्माओ। ये नशे, माल का नशा, जवानी का नशा, बिरादरी का नशा, पटेली का नशा, नेताकरी का नशा, ताकत का नशा, पैसे का नशा, इल्म का नशा, खिताबत का नशा, सलाहियत का नशा, अदावत अदीब का नशा, खतीब का नशा, ये इमामत का नशा, मुदर्रिस का नशा, मालदार का नशा, सरपंची का नशा, एमएलए का नशा, ये सारे नशे मौत के पहले झटके में उतर जाएंगे। इसलिए अपनी जुबान को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से शर्माओ। और नबी ने फरमाया वल यहफदिल बतन वमा हवा, अपने पेट को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से शर्माओ। पेट को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से शर्माओ, इसमें हराम लुकमा न जाए, यह है अल्लाह से शर्माना। इस बर्तन में हराम लुकमा न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर पेट में एक लुकमा हराम जाता है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बाद हदीसों में है 40 दिन तक उसकी कोई नेकी, कोई इबादत कबूल नहीं होती। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कपड़ा खरीदने जाते हो और हलाल पैसे से तुमने कपड़ा खरीदा, लेकिन 1 रुपया अगर हराम का उसमें शामिल हो गया तो वो जोड़ा, वो कपड़ा जब तक तेरे जिस्म पे रहेगा तेरी कोई नमाज, तेरा कोई सजदा, तेरी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु, आज लोगों को बस हवस लगी हुई है, आना चाहिए, बस माल आना चाहिए, किसी भी रास्ते से आए, सूद का हो, सट्टे का हो, जुए का हो, इनिश्वर्स का हो, इंटरेस्ट का हो, लॉटरी का हो, लोन का हो, बस आना चाहिए। बस हलाल हराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक दौर आएगा लोग हलाल हराम की तमीज छोड़ देंगे। आज हम सब ने छोड़ दी है। हराम लुकमा कहीं कहीं मिलता है, ताज्जुब हो रहा होगा आपको। हर घर में हराम, कहीं कभी सूद के जरिए से, कभी किस रास्तों से, हर घर में हराम पहुंच चुका है। तो कहां हमारी दुआएं सर से ऊपर जाएंगी, कहां हमारी नमाजें सर से ऊपर जाएंगी, कहां हमारी नेकियां सर से ऊपर जाएंगी। हर घर में, हर पेट में आज जो है हराम जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूद, ये ब्याज, ये इतना खतरनाक है, अगर इसका कोई 1 रुपया खा ले तो 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा गुनाह है। 36 मर्तबा जिना करना छोटा गुनाह है, सूद का 1 रुपया लेना बड़ा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात में मैंने ऐसे अजीब लोग देखे जिनके पेट सूजकर हॉल और महल बन गए थे और उनकी चमड़ी खिंचकर शीशा बन गई थी। मुझे चमड़ी के अंदर से नजर आया कि उनकी अतड़ियों के अंदर बड़े बड़े नाग, अजदहे, बिच्छू बल खा रहे थे, डंक रहे थे, डस रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये क्या माजरा है? शक्ल तो इंसानों की, पेट इतने बड़े जैसे कोई महल हो और अंदर नाग भी, अजदहे भी, बिच्छू भी, ये क्या माजरा है? जिब्रील ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे, जो ब्याज खाते थे। तो मतलब फरमाया अपने पेट को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से शर्माओ, इससे बचो। रूहानियत इसीलिए पैदा नहीं हो रही है। हमारे इलाके में कितने सालों से ये जो है दावत तबलीग वाले मेहनत कर रहे हैं, कितने सालों से यह उलमा की भरमार है, उसके बावजूद रूहानियत पैदा नहीं हो रही, रूहानियत पैदा नहीं हो रही। शायद ये हराम माल का असर है, हराम माल का ये असर है।
اس لیے اپنے پیٹ کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اور پیٹ کے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ اس کے متعلق ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں اور شرمگاہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو وہ چیزیں، ایک تو وہ چیز جو تیرے جبڑوں کے درمیان میں ہے، ایک وہ چیز جو تیرے ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، فرمایا آخرت کو یاد کرنا یہ ہے اللہ سے شرمانا۔ حقیقت میں اللہ سے شرمانا یہ ہے اپنی موت کو یاد رکھو، مرنے کو نہ بھولو، اپنی قبر کو یاد رکھو، اور یہاں دنیا کے نشے میں آ کر اس بند کوٹھڑی کو نہ بھولو۔ آج کی یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ قبر جس میں معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اس لیے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ بھی خاک مٹی ڈالی جائے گی۔ اس لیے یہ کجروں کی چٹک اور مٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی تو نہ ان کے پاس پھٹک۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، زور آور کیا کیا پچھاڑے موت نے، خوب روح قبروں میں گاڑے موت نے، اجل ہی نے چھوڑا نہ دارا نہ کسرا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے نہ کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، رنگ و بو نے اندھا کر دیا۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سنے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے خبر دی ہے، بنی اسرائیل والوں نے موت سے بھاگنا چاہا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ بنی اسرائیل کے ایک شہر میں ایک وبا پھیلی، وائرس پھیلا، طاعون پھیلا، تو شہر کے اندر دھڑا دھڑ روز مرنے لگے لوگ۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہماری بھی باری آئے گی، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں۔ تو شہر میں مشورہ کیا کہ شہر کو چھوڑ دو، اس شہر میں وائرس ہے، اس میں طاعون ہے، اس میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم جنگل کو چلتے ہیں۔ 10,000 الوف کا لفظ لایا ہے قرآن۔ الوف کا لفظ عربی میں کم سے کم 10,000 کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن کا کہنا یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 10,000 سے کم نہیں، کہ 10,000 لوگ شہر چھوڑ کے جنگل میں پہنچے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک سامنے سے آیا اور ایک پیچھے سے آیا۔ دونوں فرشتوں نے آواز لگائی کہ ہم 2 ہیں، تم 10,000 ہو، ہم سے بھاگ کے دکھاؤ، موت سے بھاگ کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا 2 بھیجے، ان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ فرماتے ہیں عرش پہ بیٹھے میں نے کہا مر جاؤ، 1 سیکنڈ میں 10 کے 10,000 مر گئے۔ کئی عرصہ گزر گیا، اب شہر والوں کو پتا چلا جو موت سے بھاگے تھے وہ ہم سے پہلے مر گئے۔ کہا 10,000 کو کون دفنائے کفنائے، چھوڑو، راستے بند کر دو، پڑی رہیں گی لاشیں۔